اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، اے ماہ جمادی الثانی ہے اور ماہ جمادی الثانی دا آخری عشرہ ہے. اس عشرے دے اندر 22 جمادی الثانی نو ایک عظیم ہستی اس دنیا تو تشریف لے گئے. وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی بڑی عظیم ہستی ہے. وہ دی عظمت بھی بہت زیادہ ہے، وہ دے فضائل و مناقب بھی بہت زیادہ نے. وہ کون نے؟ یار غار اور یار مزار
خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس مہینے دی 22 تاریخ نو دنیا تو گئے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے سب تو پہلے مسلم اور سب تو پہلے مومن نے، اور جنہاں نو خلیفہ رسول ہون دا اعزاز حاصل ہے وہ خلیفہ بلا فضل نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دی او عظیم ہستی نے کہ جنہاں تو اسلام دا اس امت مسلمہ دا آغاز ہوندا ہے۔ اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت نو تاریخ اسلام چو نکال دیتا جائے تو اسلام شروع ہی نہیں ہوندا۔ اسلام دا شروع، اسلام دا آغاز اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق عام الفیل واقعہ عام الفیل تو 2 سال اور تقریباً 6 مہینے بعد مکہ معظمہ دے اندر پیدا ہوئے۔ آپ دا نام ہے عبداللہ، کی نام؟ عبداللہ۔ آپ دے باپ دا نام ہے عثمان۔ میں نے ایک بندے نے پوچھا کہ آج جمعہ کیڑے موضوع پہ پڑھانا ہے؟ میں کہا حضرت عبداللہ بن عثمان دی شان بیان کرنی ہے۔ پتہ نہیں اچھا کون نے عبداللہ بن عثمان؟ میں کہا لگ جائے گا پتہ، تو انہوں پتہ ہے حضرت عبداللہ بن عثمان انہاں دا نام ہے عبداللہ، باپ دا نام ہے عثمان، اور انہاں دی کنیت ابو قحافہ۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنی کنیت ابو بکر اور باپ دی کنیت ابو قحافہ، اور سلسلہ نسب 8ویں پشت تو جا کے مرہ بن کعب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل جاندہ ہے۔ یعنی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8ویں پشت تو انہاں دے باپ مرہ بن کعب تو جا کے سلسلہ نسب حضرت ابو بکر صدیق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ہی ہو جاندہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نام عبداللہ ہے لیکن کنیت ابو بکر ہے۔ آپ دا لقب صدیق بھی ہے، عتیق بھی ہے، اور صاحب بھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چونکہ شہر ایک سی، بچپن دے دوست نے، پیشہ تجارت ہے، کپڑے دا کاروبار ہے، اور مکے دے بازار دے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں کپڑے دیاں دکاناں کی مسئلہ انہوں ویکھو مینوں کلے نوں ہی بولن دیو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او واحد صحابی نے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بنے تے آپ دیاں 4 پشتاں بیک وقت نبی پاک دے صحابی نے، اور اے اعزاز نبی پاک دی پوری امت دے وچوں صرف ابو بکر صدیق دا ہے کہ آپ دیاں 4 پشتاں بیک وقت نبی پاک دی صحابیت وچ نے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ بھی صحابی، انہاں دے باپ بھی صحابی، انہاں دے بیٹے بھی صحابی، انہاں دے پوتے بھی صحابی۔ سیدنا ابو بکر صدیق دی والدہ بھی صحابیہ
بیوی بھی صحابیہ، بیٹیاں بھی صحابیہ، نواسے بھی صحابی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا اعزاز ہے کہ 4 پشتاں بیک وقت نبی پاک دیاں خدمتگار نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں نے۔ 3 بیٹے عبد الرحمن، عبداللہ اور محمد۔ نہیں، اے ابو بکر صدیق دے بیٹے دا نام ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر، 3 بیٹے نے۔ 3 بیٹیاں نے، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام کلثوم۔ اے صحابیہ نہیں، چونکہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو جان تو بعد پیدا ہوئی ہے۔ ام کلثوم بنت ابی بکر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام دی دعوت دیتی، نہ دلیل منگی، نہ انتظار کیتا تے نہ کسی نہ مشورہ کیتا۔ آپ نے فرمایا میں اللہ دا رسول ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً کلمہ پڑھ لیا کہ میں گواہی دینا انت رسول اللہ، تسی واقعی اللہ دے رسول۔ پھر آپ دی زندگی دے آخری لمحات تک سیدنا ابو بکر صدیق نبی پاک دے فرما بردار رہے اور خدمت گزار رہے۔ آپ دے دنیا تو جان تو بعد بہت بڑا مسئلہ جڑا اج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ خرے حل نہیں ہویا، بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، مسئلہ پیدا ہو گیا، اور امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت اس مسئلے دے اندر فتنے دا یا گمراہی دا شکار ہو لگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسجد نبوی اندر آئے اور ممبر رسول تے بیٹھے، پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، قرآن پاک نو پڑھ کے قرآن دے دلائل دے نال اس مسئلے نو اس وقت حل